لیکن یہاں پہ تو خود میں کسی کی کیا بات ہے, ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے؟ کیوں جی؟ صحیح. میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں, میں 15 دن رہا ہوں, میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی اس پہ پریشانی لی کون سی بات ہے؟ جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے, اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے, نہیں 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 ایسا نہیں ہے, نا نا جناب. ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے, کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا, اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک. تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے, ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے, تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا, پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی انجینئرنگ دا دور ہے, ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی, تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے, کہیں نا. ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے, تو کدھر گئی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ہوں تو دسا, آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا, وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سننا ہوتا, سب کو پتہ ہے آنے ہی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا, اور پھر تہاڈی غلطیاں کرتے. تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا, سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا. صحیح بات, ٹھیک بات. نبی علیہ السلام نے پیچھے چھٹ گئے. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں, تانوں اسی نہیں منتے, اللہ دے بندے ہو, اللہ کول ٹر گئے ہو, تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں. تسی جانو تے اللہ جانے, سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے نا, جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا. اچھا, کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں, چہری نورانیت تو نقاب, یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو, اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. انجینئرنگ ہوگی سر, انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات, بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے, جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام, ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا, وہ خود بھی نہیں بن سکے,
وہ ہے ہی تھا, کہانیاں ہیں سر. صحیح بات. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے, حضور کا چچا تھا, سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی, تبت یدا ابی لہب وہ تب نازل ہو گئی ہے, بالکل صحیح. قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ, بالکل بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے.